عزیز سامعین، متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے اور پھل بھی لاتا ہے۔ کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا، کوئی 30 گنا۔ میرے عزیزو، ہمارے چرچ کے ایک ممبر نے ہمیں اپنے فارم پر آنے کی دعوت دی تاکہ وہاں پر زراعت کا تجربہ کر سکیں۔ ایک دن ہم صبح سویرے اٹھ کر اس کے فارم پر اروی لگانے کے لیے گئے۔ کئی ہفتوں بعد ہمیں دوبارہ فارم پر آنے کی دعوت دی گئی کہ اروی کی جن جڑوں کو ہم نے لگایا تھا انہیں دیکھیں اور ان کے ارد گرد کی جڑی بوٹیوں کو صاف کریں تاکہ ایک اچھی اور بڑی فصل حاصل ہو سکے۔ ہم نے دیکھا کہ اروی خوب بڑی ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہم بہت خوش ہوئے، تاہم جب ہم نے غور سے نظر کی تو دیکھا کہ تقریباً ہر اروی کے پودے کے گرد جڑی بوٹیاں تھیں، اور کئی تو ان پودوں سے بھی بڑی ہو گئی تھیں۔ ہم نے ان کے ارد گرد سے جڑی بوٹیاں تلف کرنا شروع کیں۔ میرے کام کو دیکھ کر ہمارے چرچ کے ایک رکن نے مجھے مشورہ دیا کہ جڑی بوٹیوں کو صرف اوپر سے ختم کرنا کافی نہیں ہوگا، ہمیں ان کی جڑیں بھی نکالنی ہیں۔ میرے عزیزو، اس تجربے نے مجھے بطور مسیحی اپنے روحانی تجربے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا۔ ہم روح کے پھل جیسے محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم اور پرہیزگاری کو لگا سکتے ہیں۔ اسے ممکن بنانے کے لیے ہمیں وہ تمام جڑی بوٹیاں مکمل طور پر ختم کرنی ہیں جو ہماری ترقی میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ تو کون سی جڑی بوٹیاں ہماری روحانی ترقی کو روک رہی ہیں؟ ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس طرح سے دعا مانگنی ہے: اے پیارے خدا، ہمیں اس چیز کو اپنی زندگی سے نکالنے میں مدد فرما جو غیر ضروری ہے، تاکہ ہم تیری مرضی پر ڈھلتے جائیں۔ آمین۔